بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں امجد محمود اور میرے اس یوٹیوب چینل امجد محمود آفیشیل میں آپ سبھی حضرات کو خوش آمدید۔ دوستو، ہم پڑھ رہے ہیں مائکروسافٹ ورڈ اور مائکروسافٹ ورڈ کے اندر آج ہمارا لیکچر نمبر 13 ہے اور اس لیکچر کے اندر ہم ٹیبل کو پڑھ رہے ہیں اور ٹیبل کے اندر ہم اس کا لے آؤٹ ٹیب پڑھ رہے ہیں اور لے آؤٹ ٹیب کے اندر آج ہم پڑھیں گے مرج کرنا اور سیل کا سائز ایڈجسٹ کرنا۔ مرج گروپ اور سیل سائز گروپ کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے مرج کو دیکھتے ہیں۔ مرج کے اندر سب سے پہلے مرج سیل کی آپشن ہے جو اس ٹائم ایکٹیو نہیں، ہڈن ہے۔ تو مرج کہتے ہیں کسی بھی دو یا دو سے زیادہ سیلز کو ایک دوسرے کے اندر ضم کرنا، دو یا دو سے زیادہ سیلوں کو ملا کر ایک سیل بنانا۔ جیسے کہ یہ میرے پاس ڈیفرنٹ سیل ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان سیلز کو ختم کر کے میں ایک سیل بنا لوں اور اس جگہ پہ ہم نے کوئی ٹائٹل لکھنا ہے۔ اس کے لیے اس رو کو میں سلیکٹ کروں گا۔ اب جیسے اس رو کو میں نے سلیکٹ کیا تو دیکھیں مرج سیل کی آپشن میرے پاس ایکٹیو ہو گئی۔ اب جیسے ہی میں اس مرج سیل کی آپشنز کے اوپر کلک کروں گا تو یہ میرے سارے سیل ختم ہو کے اس کی جگہ پہ ایک ہی سیل، ایک ہی رو بن جائے گی۔ مرج سیل پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں میرے سارے سیل ختم ہو گئے اور اس کی جگہ پہ ایک ہی سیل بن گیا، ایک ہی رو بن گئی۔ اب اس جگہ پہ میں ٹائٹل لکھ سکتا ہوں، کوئی بھی اس رزلٹ شیٹ کے حوالے سے اگر ٹائٹل لکھنا ہے تو میں اس کی جگہ پہ رزلٹ کارڈ لکھ سکتا ہوں۔ رزلٹ کارڈ لکھ سکتے ہیں اور رزلٹ کارڈ لکھ کے اس رزلٹ کارڈ کو سلیکٹ کر کے سینٹر پہ رکھ لیں گے تو یہ اس آپشن کو مرج سیل کہتے ہیں۔ آپ کسی کالم کو، کسی رو کو، دو سے زیادہ سیلوں کو آپ اس طریقے سے مرج کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سپلٹ سیل کی آپشن ہے۔ سپلٹ سیل کہتے ہیں کسی بھی سیل کو دو یا دو سے زیادہ حصوں میں تقسیم کرنا۔ تو سپلٹ سیل کی آپشنز کو سمجھنے کے لیے میں ان کو ذرا ان ویلیوز کو ہم ریموو کر دیتے ہیں فی الحال۔ تو یہ میرے پاس اس سیل کے اندر اردو لکھا ہوا ہے اور اس سیل کے اندر انگلش لکھا ہوا ہے۔ تو میں انگلش والے سیل کو سپریٹ سیل کرتا ہوں، اس کی ویلیوز کو فی الحال ریموو کر دیتے ہیں اور میں چاہتا ہوں یہ انگلش سیل ہے اور اس کے اندر میں نے انگلش اے اور انگلش بی دو سبجیکٹ بنانے ہیں اور نیچے کالم بھی میرا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے اور ایک کے اندر انگلش اے کے نمبر ہم ایڈ کریں گے اور دوسرے کے اندر انگلش بی کے نمبر ایڈ کریں گے۔ اس قسم کی ورکنگ کے لیے سپلٹ سیل کے آپشن کو استعمال کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے سپلٹ سیل کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ سے پوچھ رہا کہ نمبر آف کالم، آپ نے نمبر آف کالم کتنے بنانے ہیں؟ تو نمبر آف کالم ہمارا ایک ہی رہے گا۔ اور نمبر آف روز کتنی بنانی ہے؟ تو نمبر آف روز مجھے اس جگہ پہ 2 چاہیے تو میں نمبر آف روز 2 کر کے اوکے کروں گا تو یہ دیکھیں میرا سیل سپلٹ ہو گیا اور اس جگہ پہ میرے پاس 2 روز آ گئی۔ اب اس جگہ پہ میں نے 2 کالم بنانے ہیں تو میں دوبارہ اس کو سلیکٹ کروں گا اور سلیکٹ کرنے کے بعد دوبارہ سپلٹ سیل کے اوپر کلک کروں گا اور اس کے بعد نمبر آف کالمز مجھے 2 چاہیے تو 2 ہی ٹھیک ہے اور نمبر آف روز 6 ہیں تو 6 ہی رہنے دیں گے، صرف اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں میرے پاس سپلٹ سیل ہو کے میرے اس کالم کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ تو اب اس جگہ پہ میں انگلش اے اور اس جگہ پہ انگلش بی لکھ سکتا ہوں اور اس جگہ پہ میں سب کے علیحدہ علیحدہ ان کے نمبر ایڈ کر سکتا ہوں۔ تو دوستو یہ دیکھیں میرا سیل سپلٹ ہو گیا اور اب میں اس آپشن کو سلیکٹ کر کے اس کے ڈیٹے کو سینٹر لائن کر سکتا ہوں اور اس طریقے سے انگلش اے اور انگلش بی کے علیحدہ علیحدہ نمبر ہم اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ دیکھ لیں یہ اردو کا کالم ہے تو میں فی الحال اس کی جگہ پہ سائنس کروں۔ اس کی جگہ پہ ہم سائنس لکھ لیا۔ اب سائنس لکھنے کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں نے سائنس کے 3 حصے بنانے ہیں، فزکس، کیمسٹری اور بایو کے لیے۔ اس کے لیے میں نے اس کالم کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ان نمبرز کو فی الحال ریموو کر دیتے ہیں اور اب اس حصے کو سب سے پہلے اس سیل کے اندر آتے ہیں اور اس کو میں سپلٹ کرتا ہوں تو سپلٹ سیل کے اوپر کلک کریں گے تو
تو نمبر آف کالمز مجھے 1 چاہیے اور نمبر آف روز مجھے 2 چاہیے. اوکے کریں گے تو یہ میرا سیل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. اب میں اس حصے کو سلیکٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد دوبارہ سپلٹ سیل کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد نمبر آف کالمز مجھے 3 چاہیے اب اس جگہ پہ اور نمبر آف روز 6 ہی رہنے دیں گے. اوکے کریں گے تو یہ دیکھیں میرا کالم 3 حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا. اب میں اس جگہ پہ فزکس اور اس حصے پہ کیمسٹری اور اس حصے میں بایو کا ڈیٹا لکھ کے ہم ان کے نمبر علیحدہ علیحدہ اس میں سیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں اب یہ تھوڑا ڈیٹا میرا نیچے کی طرف موو ہو گیا. تو اس کو میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے اپنے اس کالمز کے سائز کو تھوڑا سا بڑا کر لوں گا اس طریقے سے اور اس کو بھی سلیکٹ کر کے اس طریقے سے ہم اس کا سائز تھوڑا بڑا کر لیں گے. تو آپ ڈیٹا کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہو اس کے اندر. تو اس طریقے سے ہم ایک کالم کو ایک سیل کو سپلٹ کر کے ملٹیپل سیل اور ملٹیپل کالمز کے اندر ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اب اس کو بھی میں سینٹر لائن کر دیتا ہوں. ڈیٹا کو لکھنے کے بعد اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اور اس جگہ سے آگے ہم سینٹر لائن کر لیں گے تو ڈیٹا ہمارا اس کالم کے سینٹر میں آ جائے گا. تو اس طریقے سے آپ کسی بھی سیل کو کسی بھی کالم کو آپ سینٹر الائن کر سکتے ہو اور اس کو سپلٹ کر سکتے ہو. اس کے بعد ہمارے پاس سپلٹ ٹیبل ہے. جیسے سپلٹ سیل ہے ایک سیل کو ڈیفرنٹ سیلوں میں ڈیوائڈ کرنا. سپلٹ ٹیبل ہے تو ایک ٹیبل کو بھی آپ ڈیفرنٹ ٹیبلز کے اندر ڈیوائڈ کر سکتے ہو. جہاں سے بھی آپ نے ٹیبل کو سپلٹ کرنا ہے اپنا کرسر اس جگہ پہ رکھیں گے اور سمپل ادھر آگے سپلٹ ٹیبل کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں میرا ٹیبل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. نمبر 1 اوپر آ گیا اور نمبر 2 درمیان میں اور یہ والا حصہ میرا علیحدہ ہو گیا. اس کو ہم علیحدہ سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اس کا علیحدہ سے ہم کوئی ٹائٹل نام رکھنا ہے تو علیحدہ سے ٹائٹل نام رکھ سکتے ہیں. جیسے کہ یہ والے اسٹوڈنٹ ہمارے مارننگ شفٹ کے ہیں اور یہ والے اسٹوڈنٹس ہمارے سیکنڈ شفٹ کے ہیں تو ہم اس جگہ پہ سیکنڈ شفٹ لکھ کر اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. اپنے ڈیٹا کو علیحدہ سے شو کر سکتے ہیں. تو یہ تھا جناب ہمارا کسی بھی ٹیبل کو سپلٹ کرنا, کسی بھی سیل کو سپلٹ کرنا اور کسی بھی سیل کو مرج کرنا. اب میں کنٹرول جی کر کے فی الحال ان آپشنس کو ختم کر دیتا ہوں. کنٹرول جی کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جو سٹیپ کیے ہوں گے ان سٹیپس کو آپ نے ختم کرنا ہے. واپس جانا ہے تو آپ کنٹرول زی کے آپشن کو استعمال کر سکتے ہو اور کنٹرول وائی کے آپشنس کو استعمال کر سکتے ہو کچھ سٹیپس آگے جانے کے لیے اور کچھ سٹیپس پیچھے جانے کے لیے. تو میں اس کو کنٹرول زی کر رہا ہوں فی الحال. یہ دیکھیں جو بھی میں نے سٹیپس کیے تھے وہ میرے سارے سٹیپس ختم ہو گئے اور میرا ڈیٹا واپس پہلے والی حالت میں آ گیا. اب دوبارہ سے ٹیبل کے اندر رہتے ہوئے لے آؤٹ ٹیب کے اندر جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے آٹو فٹ کی. آٹو فٹ کی آپشن اس ٹیبل کے تمام روز اور کالمز کو ایکول فٹ کرنے کے لیے, ایکول ایڈجسٹ کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر جس کے اندر ہم نے سیل کو سپلٹ کرنا, سیل کو مرج کرنا اور ٹیبل کو سپلٹ کرنا سیکھ لیا. مجھے امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے اللہ حافظ.